آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نیوز چینلز پہ یا سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ یہ نیوز سن لی ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یوٹیوب، ٹک ٹاک یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹفارم سے پیسے کما رہے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، کیونکہ ایف بی آر نے آپ کی کمائی پر ٹیکس لگانے کا ایک ایسا نیا فارمولہ نکال لیا ہے جو شاید آپ کو پریشان کر دے گا۔ آج کل ہر طرف سے ایک خبر چل رہی ہے کہ اب یوٹیوب کے ہر 1000 ویوز پر 195 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ کیا یہ خبر سچ ہے؟ اس نوٹیفیکیشن کی اصلیت کیا ہے اور کن لوگوں پہ یہ لاگو ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آفیشیل ڈاکومنٹ کی جس سے یہ پوری بحث شروع ہوئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر نے انکم ٹیکس رول 2002 میں ایک نیا چیپٹر ایڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا نام ہے چیپٹر 2A۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو سوشل میڈیا کنٹینٹ بنا کر پیسے کما رہے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ابھی صرف ایک ڈرافٹ نوٹیفیکیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی فائنل قانون نہیں بنا۔ ایف بی آر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے لوگوں سے 7 دن کے اندر مشورہ اور آبجیکشنز مانگے ہیں۔ اب آتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے سب سے خطرناک پوائنٹ کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رولز اپلائی کن لوگوں پر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایف بی آر نے 2 بڑے کرائٹیریا سیٹ کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کے کنٹینٹ سے سالانہ 50,000 سبسکرائبرز یا یوزرز تک پہنچ ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے ایک کوارٹر یعنی کہ 3 مہینے میں کم از کم 12,500 ویوز جنریٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کرائٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں، اس حد کو کراس کر رہے ہیں، تو ایف بی آر آپ کو باقاعدہ ایک بزنس تصور کرے گا اور آپ پر یہ نیا ٹیکس رولز اپلائی ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس پوائنٹ کی جس نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ ہے ہر 1000 ویوز پر 195 روپے کا ٹیکس۔ تو ریئلٹی کچھ یوں ہے کہ ایف بی آر نے اس ڈرافٹ نوٹیفیکیشن میں یوٹیوب پر آنے والے ہر 1000 ویوز پر 195 روپے کی کمائی کو ایک سٹینڈرڈ یا بینچ مارک مان لیا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کریٹر اپنی اصل کمائی اس فارمولے سے کم شو کرے گا تو ٹیکس آفیسر کو یہ اختیار مل جائے گا کہ وہ اسی سٹینڈرڈ ریٹ کے حساب سے آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ کر لے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی ریلیف والی بات بھی لکھی ہے۔ اس ڈرافٹ کے مطابق کریٹرز کو اپنی ٹوٹل کمائی پر میکسیمم 30% تک ایکسپینسز یعنی کہ خرچہ کلیم کرنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے 100 روپے کمائے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 روپے میرے اخراجات ہیں، جیسا کہ کیمرہ، مائک یا ایڈیٹنگ کا خرچہ، اور باقی جو 70 روپے ہیں اس پہ ٹیکس اپلیکیبل ہوگا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فارمولہ ٹھیک ہے؟ ڈیجیٹل کریٹرز کے لیے یہ بہت بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ میں خود کنٹینٹ کریٹر ہوں اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں۔ ہر کریٹر کا جو سی پی ایم ہوتا ہے اور آر پی ایم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ ٹاپکس پر ویوز کے پیسے بہت کم ملتے ہیں اور کچھ پر زیادہ، اس لیے سب کے لیے ایک ہی فارمولہ سیٹ کرنا بہت مشکل ہے، یہ ناانصافی ہوگی۔ اگر کوئی نیا کریٹر جس کے ویوز تو آ رہے ہیں لیکن ارننگ کم ہے، وہ اس فارمولے کے تحت شدید مشکل میں آ سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایف بی آر اب ڈیجیٹل کریٹرز کو سختی سے ٹیکس نیٹ میں لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے، لیکن چونکہ یہ ابھی صرف ایک پروپوزل ہے اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اس فارمولہ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ آپ لوگوں کا اس نئے ٹیکس فارمولہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فارمولہ ٹھیک ہے یا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر انفارمیٹیو ویڈیو لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔